السلام علیکم ناظرین، حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میں ہوں ڈاکٹر ایم اے بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ کیئر کرافٹ۔ آج ہم بات کریں گے ڈینگی بخار کے بارے میں۔ یہ ایک وائرس سے پھیلنے والی خطرناک بیماری ہے جو اگر وقت پر پہچانی نہ جائے تو جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ کسی چیز کے بارے میں بھی نہ سمجھ آئے تو کامنٹ سیکشن میں آپ مشورہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ ڈینگی ہے کیا۔ ڈینگی ایک وائرل انفیکشن ہے جو ایک خاص قسم کے مچھر جسے ایڈیز کہتے ہیں کہ کاٹنے سے پھیلتا ہے۔ یہی مچھر صبح اور شام کے اوقات میں زیادہ سرگرم ہوتا ہے۔ ڈینگی کے وائرس کی 4 اقسام ہوتی ہیں اور اگر ایک بار انسان کو انفیکشن ہو جائے تو دوسری ٹائپ کے انفیکشن کا دوبارہ خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ڈینگی براہ راست ایک شخص سے دوسرے شخص کو نہیں پھیلتا، یہ صرف ڈینگی وائرس والے مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے۔ یہ مچھر عموماً صاف پانی میں افزائش پاتا ہے، جیسے پانی کے گملے، کولر یا واٹر ٹینک، فالتو برتن یا بارش کا جمع شدہ پانی۔ اسی لیے صفائی اور پانی کے ذخائر کو ڈھک کر رکھنا ڈینگی سے بچاؤ کا سب سے اہم اصول ہے۔ ڈینگی کی ابتدائی علامات بھی عام بخار جیسی ہوتی ہیں، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کا بخار بہت زیادہ تیز اور اچانک ہوتا ہے۔ اہم علامات میں شامل ہیں تیز بخار جیسے 102 سے 104 تک، شدید جسم درد اور ہڈیوں میں درد، سر درد اور آنکھوں کے پچھلے حصے میں درد، متلی یا الٹی، جلد پر سرخ دھبے بھی نمایاں ہو سکتے ہیں، ریشز بھی ہو سکتے ہیں اور جسم کے کسی حصے پر خارش بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، بعض اوقات جب شدید نوعیت کا ڈینگی کا جسم پر اثرات ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انٹرنل بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، جیسے ناک سے خون بہنا، مسوڑوں سے خون بہنا یا الٹی میں بھی خون، پخانے میں بھی خون۔ یہ عام سی بات ہے، پریشان ہونے کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی، صرف آپ کو اپنے ڈاکٹر سے اس بارے میں کنسلٹ کرنا ہے۔ اس کی تشخیص کے لیے کچھ ٹیسٹ کروانے ہیں اور سب سے ایک اہم بات کہ دیکھیں 2 دن سے زیادہ اگر آپ کا بخار ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو ڈینگی ہے۔ دیکھیں، احتیاطاً ٹیسٹ کرانے میں کوئی حرج نہیں، وقت پر اگر تشخیص ہو جائے گی تو علاج بھی اچھا ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلا تو ٹیسٹ ہے CBC، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ہوتے ہیں اس میں جو وائٹ سیلز ہیں اور جو پلیٹلیٹس ہیں اس کو تھوڑا سا فوکس کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈینگی NS1 اینٹیجن ٹیسٹ، IgM IgG اینٹی باڈی ٹیسٹ۔ ڈینگی کا جو وائرس ہے وہ خون میں سے پلیٹلیٹس کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ پلیٹلیٹس خون کے بہاؤ کو روکنے میں مدد دیتے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی زخم ہوتا ہے تو تھوڑی دیر بعد آپ دیکھتے ہیں آٹومیٹک بلڈ رک جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک کلوٹنگ سی جمنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جو کلوٹنگ ہے وہ پلیٹلیٹس ہیں، اور جب پلیٹلیٹ جسم میں کم ہوں گے تو خون کا بہاؤ بھی بڑھے گا، تو زخم سے احتیاط کرنی پڑے گی۔ انٹرنل بلیڈنگ کے بھی خطرات ہوتے ہیں، ناک سے خون آنا، منہ سے خون آنا، مسوڑے سے خون آنا، تو یہ چیزیں ہائی رسکی ہوتی ہیں۔ تو اس کنڈیشن سے پہلے ہی آپ کو فوکس کرنا ہے۔ 2 دن سے زیادہ اگر بخار ہو رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ سیزنل ہے، ڈینگی کا موسم چل رہا ہے، تو آپ کو جو بتائے ہیں ٹیسٹ اوپر وہ کروانے چاہیے۔ اگر آپ وقت پر ٹیسٹ نہیں کروائیں گے تو اس سے ہوگا کیا کہ پلیٹلیٹس کی مقدار تیزی سے کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب ظاہر بات ہے ڈینگی ہے یا نہیں یہ ٹیسٹ میں کلیئر ہو جائے گا۔ اگر ہے تو وقت پر علاج ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو آپ کا ذہن مطمئن ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ بروقت ٹیسٹ ہی اس چیز سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ اگر ٹیسٹ لیٹ کریں گے، پلیٹلیٹ زیادہ کم ہو جائیں گے، تو تکلیف آپ کی جہاں 3 دن میں کور ہونی ہے وہاں پہ آپ کے کم از کم ہفتہ 10 دن لگ جائیں گے۔ ایسے بھی خواتین و حضرات ہیں کہ جو وقت پر ٹیسٹ نہیں کرواتے، خود ہی گھر میں پیراڈول لے کے گزارا کرتے رہتے ہیں۔ جب مرض حد سے زیادہ تجاوز کر جائے تو اس میں پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے جب ٹیسٹ کرواتے ہیں تو کافی ساری جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ڈینگی کے لیے کوئی مخصوص ویکسین یا اینٹی وائرل دوا بالکل بھی نہیں ہے، لیکن علاج علامات کو کنٹرول کرنے پر مبنی ہوتا ہے۔ اسی لیے خاص طور پر یہ چیز یاد رکھیں کہ جب بھی بخار 2 دن سے زیادہ ٹائم لے اور آپ کو علامات محسوس ہوں جو آپ کو ویڈیو میں بتائی گئی ہیں، تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کریں، ORS اور جوسز کا استعمال کریں۔ جو سب چیزیں ہیں ان کا استعمال زیادہ فائدہ مند اور مفید ہوتا ہے۔ پیراسیٹامول بخار کے لیے استعمال کیا کریں، لیکن وہ بھی ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق۔ ایسپرین، ڈسپرین، بروفن جیسی جو دوائیں ہیں وہ ہرگز استعمال نہ کیا کریں ڈینگی کا اگر آپ کو شک ہے تو۔ اگر پلیٹلیٹس بہت کم ہو جائیں، جیسے 20,000 سے نیچے، تو اسپتال میں داخلہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی بھی انجیکشن یا کوئی بھی اینٹی بائیوٹک نہ لیا کریں۔ کچھ مریضوں میں ڈینگی شدید شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ایسے مریضوں میں خون بہنے لگتا ہے، بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے اور جسم میں پانی کی کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ حالت جان لیوا ہو سکتی ہے۔
اسی لیے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ شدید تھکن، سانس لینے میں دشواری، کمزوری اور مسلسل الٹی اگر محسوس ہو رہی ہو تو فوراً آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے یا ہسپتال لے کے جائیں۔ اگر مریض کو ڈینگی کی ہلکی علامات ہوں تو گھر میں چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ آرام زیادہ کریں، پانی، ناریل پانی یا پھلوں کا جوس استعمال کریں، نرم غذا استعمال کریں جیسے سوپس، فروٹس وغیرہ، سب چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا مفید ہے۔ مچھردانی استعمال کیا کریں، روم میں میٹس اور سپرے کا استعمال کریں۔ ناظرین، ڈینگی سے بچاؤ علاج سے کہیں بہتر ہے۔ اس کے لیے صرف چند آسان عادات اپنائیں۔ گھروں اور چھتوں پر پانی جمع نہ ہونے دیں، پانی کے برتنوں کو ڈھک کر رکھیں، مچھر مار سپرے باقاعدہ سے کیا کریں، مکمل کپڑے پہنیں، بچوں کو مچھر سے بچانے والی کریم لگایا کریں اور صبح شام کے اوقات میں خاص احتیاط کریں کہ تاکہ مچھر آپ کو نہ کاٹے۔ اس دونوں اوقات میں خاص کر میٹ اور مچھر مار جو سپرے ہے اس کا استعمال کیا کریں۔ ڈینگی بخار ایک سنجیدہ بیماری ہے، مگر احتیاط، صفائی اور بروقت علاج سے ہم اپنی اور اپنے خاندان کی جان بچا سکتے ہیں۔ ہماری یوٹیوب چینل ہیلتھ کیئر کرافٹ کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے۔ کسی بھی چیز میں ہم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اور بھی کسی موضوع پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کے مین پیج پہ جائیں، وہاں پہ بہت سی ویڈیوز آپ کی منتظر ہیں۔ ویڈیو اچھی اور معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں تاکہ کسی اور کو بھی فائدہ ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔